جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ تھک گئے ہو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ پریشان کیوں ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ وہ بہت جلد تمہاری تمام ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے گا۔ دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تمہارا انتظار صبر اور شدت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو آنسو بہائے، جو درد سہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ پتہ ہے صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے صبر کے صلے میں ان کا معجزہ رکھا ہے، اور جب وہ معجزہ رونما ہوگا تو تم اپنا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ یہ گٹھن راہیں ان قریب تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں تمہارے لیے وہ سب ہوگا جس کی تم نے تمنا کی تھی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ کے کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے، کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم امید نہ چھوڑو، مایوس نہ ہو۔ اس آزمائش پر کیے گئے صبر کا اجر اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ اتنی دور آ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا؟ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہان کی تھکن اتر جائے گی۔ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے دعا کی ہے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کی دعا لازماً قبول ہوگی۔ اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں، پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ بے شک نماز تہجد معجزوں کے قریب ہے۔ یا اللہ، یہ آنکھیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں۔ سنیں، ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں۔ اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے
جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتا یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شاہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔ آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے، تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی خاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو،
جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے۔ محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سسکیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو، بند دروازے دیکھ کر گھبرایا نہیں کرتے، اللہ سے اچھے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ تم اس پہ توکل کرو، وہ بدلے میں تمہیں رحمتیں دے گا، راحتیں دے گا، معجزے دے گا۔ سنو، تمہارا اور تمہارے رب کا خوبصورت رشتہ بس چند خوبصورت گمان کی دوری پر ہے۔ یہ دل اب لوگوں کا نہیں، بس اپنے رب کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب کن کے یقین پہ مانگی جائیں۔ جو کرتے ہیں توکل اپنے رب پر اور امید رکھتے ہیں اس ذات سے، فقط رحم و کرم کی اللہ کی یاری انہیں ہی ملتی ہے۔ اللہ پہ یقین تو ایسے راستے بنا دیتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سنو، تم اپنی سب امیدیں اپنے رب سے ہی لگانا، وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہے۔ سنو، کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے۔ یا اللہ، غریب رکھ پر اپنے قریب رکھ، بار بار آ سکوں تیرے گھر میرا ایسا نصیب رکھ۔ اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا۔ سنو، بے بس ہو، یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ زہم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اچھائی کا صلہ اس لیے بھی نہیں ملتا کیونکہ اچھائی کا صلہ تو مالک ہی دے سکتا ہے، بے انتہا اجر کی صورت میں۔ اسباب دکھائی نہ بھی دیں تب بھی یقین رکھنا
تمہارے لیے بھی معجزے ہوں گے۔ مالک سے عافیت والی، رحمت والی، خیر والی، سکون والی دعائیں مانگا کریں اپنے لیے۔ سنو، اس کی رحمت تو ڈانپ لیتی ہے صبر والوں کو، اور پھر معجزوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ مالک تو بے نیاز ہے ہر چیز سے اور قادر ہے ہر چیز پہ، بے شک وہ آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ ہی کرے گا۔ سنو، وہ جو تمہاری ہر سانس کا مالک ہے، تمہاری زندگی میں موجود ہر ذرے سے واقف ہے، اس پہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ساتھ کی پکی پکی ضمانت ہے اور بڑے بڑے اجر ہیں۔ اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی ماننے سے زندگیوں میں سکون اور رحمتیں اترا کرتی ہیں، معجزے ہوا کرتے ہیں۔ سنیں، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پہ یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ سنو، تمہیں بس ایک بار مالک کے فیصلوں کے مطابق راضی ہونا ہے، پھر ہر پل اس کے معجزے اترا کریں گے تم پر۔ تکلیف میں صبر کرنا محال لگ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی صبر کرنے والوں کے چہروں پر نفرت نہیں ہوتی، بس ایک طویل خاموشی ہوتی ہے۔ اور پھر جو اپنی آزمائشوں پر شدید صبر کرتے ہیں، مالک بھی ان کے صبر کو معجزوں تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ سنو، تم ہمت نہ ہارنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، مالک کی مدد اب بہت قریب ہے۔ تم توکل کرو اس پہ، پھر دیکھو تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، بے شمار معجزے ہیں، بے شمار اجر ہے۔ سنو، جب وہ کہتا ہے نا میری مانو، میں تمہارے سب کام سنوار دوں گا، تو پھر وہ واقعہ ہی سنوار دیتا ہے، سنبھال لیتا ہے سب کچھ، تھام لیتا ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو اپنی ہر کام کو پورا کر دیتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو بس تم بھی اس پہ بھروسہ رکھنا۔ فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھتا ہے۔ بے شک وہ مان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ راہ گیر اسے پانی ڈالتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرخ صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے۔
اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسنے رہنے پر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو آہستہ آہستہ صاف ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نا، صبر رکھو۔ شیطان تمہیں بار بار دوبارہ اس دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لینا، دوبارہ اس راہ پہ نہ جانا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ باری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آن گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ انسان خطا ایک بار کرتا ہے تو لوگ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ماضی کو کھرید کر اسے ہی دماغ میں رکھ کر اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں؟ انہیں وہ اچھائیاں، وہ تبدیلیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو دل کو پیس کر خود پر جبر کر کے لائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں اس انسان کو اس کے ماضی کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ سامنے والا کس قدر شکست پا اور ٹوٹ چکا ہے؟ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا گہرا یقین ہوگا۔ اللہ پر جو آپ کا یقین ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو تو قدر کا سوال بندوں سے کرنا جائز نہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا
کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا، تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، میں اسی خوشی میں اپنے سارے رنج بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ امید نہیں یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں بس ایک دعا سے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ معبود سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں، لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمانبردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپاس آ جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔
وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں یا ربی امتی یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں آندھے کنویں سے نکال کر عظیم سلطنت کا بادشاہ بھی بنا سکتا ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور تمہارے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اس لیے مایوس مت ہو، صبر کرو اور دعا جاری رکھو، جلد ہی تمہارے صبر کا پھل تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا، خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ بھی تو ہو جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اس سے رابطہ رکھو۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ کے دل کا مکین بنایا جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں،
آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو۔ اس وقت اللہ تعالی ہمارے بہت قریب ہوتا ہے۔ میری موت سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ میں تجھ سے بے انتہا راضی ہوں، اور میرے جانے کے بعد کسی کو چن لینا جو میرے لیے ہر لمحہ دعا گو رہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پہ ختم۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ اپنے سب راز اللہ کو بتایا کرو، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کے لیے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں ساتویں آسمان پر بھی سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جائیں، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں جاتی۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں، بس یہ یاد رکھنا کہ خدا تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو، ارے ذرا یہ سوچو، آپ کی اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھنا آزماتے انہی کو ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔
وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب راتوں کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھیل رہے تھے، تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو، ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ، تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تم دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے، بے شک تم کن فیکون کا مالک ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ تم دعا مانگ کر صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارے سالوں کیا گیا صبر رائے گاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں گرے، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ تمہارے اب تک کیے گئے صبر کا صلہ تمہاری پسندیدہ دعا پر کن کی صورت میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے سچی، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ بھی سکتا ہے، وہ چاہے انجام کو بدل بھی سکتا ہے۔
تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ، ہر وقت بس میں ہی روتا رہتا ہوں، یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے، وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لوگے، اس کی ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے نا جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم کو تم سے زیادہ جانتا ہے، نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ جب گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعا کے ذریعے تھام لیا ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے تمہارے لیے کھلا ہے، کیا تم نے کبھی تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے، جب تمہیں تہجد کی توفیق نصیب ہو جائے گی تب تمہیں وہ سب کچھ بھی نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ مانگنے کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑ کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ اداس مت ہو، جس رب نے دعا کی توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بڑھ آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس تھوڑا صبر اور اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور تم پھر سے مسکراؤ گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ صبر رکھو، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت اب قریب ہو۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ اللہ تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو کچھ بھی نہیں بولا ہے، وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہارے من پسند شخص سے ملوا دے گا۔ تمہارا بار بار ایک ہی چیز کی طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ جو رب ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ حرام کو چھوڑ دے،
تنہائی میں موبائل کی سکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر انسان کو کہتی ہے آ جا گناہ کر لے، لیکن اس نوجوان کو سنت یوسفی زندہ کرتے ہوئے کہہ دے اللہ کی پناہ۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جتنی تیزی سے سال گزر رہا ہے اتنی تیزی سے ہماری عمریں بھی گزر رہی ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ ہمیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا ایک بھی لمحہ رب کی نافرمانی میں نہ گزرے۔ سردی میں گرم بستر چھوڑ کر رب کے حضور سجدہ کرنا بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ تم کیوں زندگی کی مشکلات پر غم کرتے ہو؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی آزماتا ہے؟ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اگر جوانی میں نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو زندگی کی سب سے بڑی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنے کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھا کرو، زندگی مصیبتوں پریشانیوں سے پاک ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ نیند سے اٹھ کر پڑھ لو نماز، قبر سے اٹھ کر پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہیں تو وہ کبھی سلام نہ پھیریں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ سے دوستی کے بعد اکثر نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اگر تم جان لو کہ لوگ مرنے والوں کو کتنی جلدی بھول جاتے ہیں تو تم لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے زندگی گزارنا چھوڑ دو۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا قبولیت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لو، دیکھو یہاں تک بھی تو صبر کیا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا اور صحیح، ہو سکتا ہے وہ تقدیر بدلنے والا لمحہ بس سامنے ہو سکتا ہے بس اگلے قدم پر ہی معجزہ ہو جائے۔ جو انسان خود کے گناہوں کی وجہ سے غمگین رہتا ہے اسے پھر کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل ہی جاتی ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔
اے اللہ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے ہر پل صرف اپنا ہی بنا کے رکھنا، اور جو غم تمہارے سجود کی کثرت بڑھا دے وہ غم رب تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں یا ربی امتی یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ یاد رکھیں مسلمان کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہے۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا، اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپا سا جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں، مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ حالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرما بردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔